سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کے مزاج کے متعلق، اس کی فطرت اور اس کی افتاد طبع سے متعلق بہت سی حقیقتیں منکشف فرمائی ہیں. انسان جلد باز ہے، عجلت اس کا خمیر ہے. انسان بے صبرا ہے، گھبرا جانے والا ہے. گھبرا جانا اور بدحواس ہونا اس کی فطرت ہے. انسان سے ناشکری بھی ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت سے متعلق بہت سے راز اور بہت سی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. یہ ساری منفی خاصیتیں انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے. وہ خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے خطا سرزد ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کرنے والا ہے. خطائیں، کوتاہیاں، غلطیاں یہ انسان سے سرزد ہوتی ہیں، کوئی ان سے مبرہ نہیں ہے. مگر اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے پاس اپنی غلطیوں سے پاک ہو کر آئے.
گناہوں سے دھل دھلا کے آئے. سو اللہ رب العزت نے اس کی فطری کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے اطاعت، عبادت، فرائض اور نوافل کا ایک دفاعی حصار قائم کیا. عبادات کا، اوامر و نواہی کا، فرض و نفل کا اللہ رب العزت نے ایک حصار، ایک علاج انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، تاکہ اس حصار کے اندر، اس علاج کے ذریعے سے بندے کی غلطیاں اور اس کے گناہ، کمی اور کوتاہیاں اللہ تعالی معاف کرتا ہے. سو ایک پورا نظام فرائض کے حوالے سے اور ان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل و تطوعات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کیا. مثلا علی سبیل المثال اللہ تعالی نے 5 وقت نماز فرض کی. 5 وقت کی نماز انسان کے بہت سارے گناہوں، صغائر، ذنوب، ان کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ایک مثال پیش کی. فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ 5 هل يبقى من درنه شيء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کسی بھاری فرض حکم کو صحابہ پر پیش کرتے تو کوشش فرماتے کہ کوئی ایسی آسان مثال سامنے رکھیں جس سے وہ مسئلہ یا وہ حکم صحابہ کرام کے ذہن کے قریب ہو جائے. اور ہمیشہ مشفق اور مہربان معلم و مربی یہی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. اور کثرت سے آپ احکام کو دیکھیے قرآن مجید میں، جب بھی احکامات نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو خود اللہ رب العزت نے اس اسلوب شفیق کو ملحوظ خاطر رکھا. ایک بھاری حکم کے ساتھ اس کو تقریب ذہنی کے لیے، لوگوں کے ذہن کے قریب کر دینے کے لیے، تاکہ اس کی ہیبت اور رعب اور شدت کم ہو جائے اور اس پر عمل کرنے کا شوق اور رغبت لوگوں میں بڑھ جائے. خود اللہ رب العزت نے یہ اسلوب لین ہین اختیار فرمایا. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے مثال بیان فرمائی. ارأیتم، دیکھو تو، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے، اس کے دروازے کے سامنے پانی کی نہر بہتی ہو، یغتسل فیہ 5 مرتبہ اس نہر سے وہ غسل حاصل کرتا ہو، غسل کرتا ہو، پاکیزگی حاصل کرتا ہو، اپنے اعضاء کو دھوتا ہو، طہارت بدنی، نظافت جسمی حاصل کرتا ہو. حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل کے آثار نشان باقی بچیں گے؟ یقیناً نہیں. کہ 5 مرتبہ ایک شخص تازہ پانی سے غسل کرے گا، اپنے آپ کو دھوئے گا، تو یقیناً اس کا جسم اجلا نکھرا صاف ستھرا رہے گا، اس پر میل کچیل، آلودگی، آلائش کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی اللہ نے یہی مثال دی. یمحو اللہ بہن الخطایا، ان نمازوں کے ساتھ، ان 5 فرض نمازوں کے ساتھ
اللہ رب العزت بندوں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث میں لفظ ہے یمحو محا یمحو، اللہ رگڑ مانچ کے صاف کر دیتا ہے، بہن ان 5 نمازوں کے ساتھ، الخطایا بندوں کے گناہ، انسانوں کی کوتاہی۔ یہ بہت بڑا حصار ہے۔ صغائر، ذنوب، خطایا، وہ گناہ یا وہ جرائم جو حد سے کمتر ہوں، یا بعض علماء کے مطابق کبائر سے کمتر ہوں، اللہ رب العزت ان 5 نمازوں سے بندوں کے گناہ اور غلطیاں دھو ڈال۔ بالکل اسی طرح جس طرح گھر کے دروازے پر بہتی نہر سے ایک آدمی 5 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہو تو وہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے، اسی طرح ان 5 نمازوں سے اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو دھو ڈال، مٹا دے۔ سو اللہ تعالی نے اسی طرح ایک دفاعی حصار قائم فرمایا جس میں سب سے بڑی مرکزیت فرض نماز کو ہے۔ مکفرات میں ہے نمازیں، مکفرات میں ایک نماز سے دوسری نماز تک کے عرصہ میں جو غلطی، کمی، کوتاہی، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ارتکاب کر بیٹھتا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر انسان، تو اگلی فرض نماز میں اللہ رب العزت اس کو دھو ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، یقیناً اس کا وہ گناہ حد سے کمتر تھا، بشری تقاضے کے تحت کچھ غلطیاں تھیں اخلاقی حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا جا اللہ تیرا گناہ ان نمازوں سے معاف کر۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عماد الدین قرار دیا۔ دین اسلام، یہ نماز اس کا ستون قرار پایا، ستون۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ستون، پلر چھت کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ ایک مضبوط چھت ڈالنا ہو تو اس کے لیے کتنا طاقتور پلر بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر پلر کمزور رہے گا، اگر ستون ناقص ہوگا تو چھت قائم نہیں رہے گی۔ وہ چھتری، وہ سائبان، وہ چھت مضبوط جس سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمیں بارش سے، پانی سے، آساب سے، جو ہے مختلف تکالیف سے بچائے گی، اس کو اگر ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے نیچے بہت مضبوط پلر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مضبوط پلر نماز کو قرار دیا۔ عماد الدین، یہ اسلام کی چھتری اور چھت کا ستون ہے۔ جتنا مضبوط، طاقتور، بہتر، محفوظ ستون ہوگا اتنی دیر بعد چھت ہے۔ جس قدر ہماری نماز بہتر ہوگی، نماز مقبول ہوگی، نماز اللہ رب العزت کے مقرر کردہ اغراض و مقاصد کے تحت ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ طریق اور سنت کے مطابق ہوگی، اسی قدر ہمارا دین مکمل، جامع، مانع، اللہ کو قبول اور دنیا میں ہمارے لیے سہارا بنے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر نمازوں کے حوالے سے بے حد کوتاہی پائی جاتی ہے۔
اس پر اہتمام نہیں، اس کی تعلیم کا، تربیت کا، سیکھنے کا بھی کوئی فکر ہمارے اندر نہیں۔ آپ احادیث کو اٹھائیے، پڑھ کے دیکھیے، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا، متاخرین فی الاسلام، ایسے صحابی جن کا اسلام لیٹ تھا، ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد، وہ صحابی سینئر صحابہ سے نماز سیکھتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعہ سے نماز سکھلائی۔ صاف حدیث میں آتا ہے امنی جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے میری امامت فرمائی۔ امت میں سے کسی نے امامت نہیں کرنی تھی، فرشتہ تو کر سکتا تھا، سو اللہ رب العزت نے نماز اپنے نبی کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سکھائی۔ ہمارے اندر نماز کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہم بالکل اس پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ کتنا اہم اور کتنا قیمتی عمل ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں کس قدر اہتمام کرنا ہے۔ اہتمام سے مراد نیت کا اخلاص اور ادائیگی میں سنت کا طریقہ۔ یاد رکھیے، نماز پر اہتمام کے معنی نیت کا اخلاص اور اس کی ادائیگی میں تتبع السنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تتبع کرنا، اور اس پر اضافہ اس کے وقت کا اہتمام کرنا، اس کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا، بالغ مرد حتیٰ کہ باشعور بچے تک، اپنے گھروں میں نہیں بلکہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرد کی نماز کے مقابل جماعت کی نماز 70 درجے، کم از کم 70 درجے زیادہ درجہ پاتی ہے۔ اور کتنی ہی احادیث ہیں جن میں سے کچھ صحیح درجہ کی اور کچھ حسن درجہ کی، جن سب کو ملا کر ہم اس کا مفہوم حاصل کریں تو یہ مفہوم واضح نکلتا ہے کہ اچھا بھلا آدمی ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، بغیر عذر کے مسجد میں نہ جائے، گھر میں پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ کتنی احادیث ہیں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی اور ابو داؤد ترمذی کی، سنن کی، جن سے مجموعی طور پر یہ مفہوم واضح ہے کہ ایک صحت مند بالغ مسلمان اگر اس کے پاس عذر شرعی نہیں ہے، وہ مسجد میں جماعت کو جا کے شامل نہیں ہوتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نہیں۔ ابو داؤد میں یہ لفظ ہیں من سمع النداء فارغا صحیحا ثم لم يجب فلا صلاة له الا من عذر۔ من سمع النداء، جس نے اذان سنی، فارغا، کوئی ایمرجنسی بھی نہیں تھی، بالکل فارغ تھا، صحیحا، کوئی بیماری نہیں تھی، سالم تھا، شفایاب تھا،
ثم لم یجب، پھر وہ اٹھ کے اپنے گھر سے اللہ کے بلاوے پر اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوا، فلا صلاۃ لہ، اب وہ اپنے گھر میں وضو کر کے ٹکر مارتا بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو قبول نہیں کرے. اس مسئلہ میں اللہ اکبر ہمارے اندر بہت کوتاہی ہے. اور یاد رکھیے، کسی شخص کا اسلام دیکھنا ہو اس کی نماز دیکھ لو، کسی شخص سے معاملہ کرنا ہو اس کی نماز دیکھو، کسی شخص کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کا کوئی رشتہ کرنا ہو اس کی نماز دیکھو، کسی مسلمان کو کوئی ذمہ داری سونپنی ہو اس کی نماز دیکھو، کسی قوم کے ایمان اسلام کا ٹیسٹ لینا ہو اس قوم کی نماز دیکھو. یہ سلف صالحین کے ہاں مسلم اصول. فرد کے ساتھ یا قوم کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو اس کی نماز دیکھو، کیونکہ نماز فرد کا یا قوم کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملے کو بہتر چلا جائے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف متقدمین کے ہاں جس شخص کی نماز ناقص ہوتی تھی وہ اس کو ایمان میں نہ کامل سمجھتے تھے، نہ اس کو مجالس میں شریک کرتے تھے، نہ مشاورت میں قبول کرتے تھے، نہ اس سے کوئی معاملہ کرتے تھے. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کر لیجئے ہمارے معاملات کیوں خراب ہیں. شاید کوئی 2-3-4% لوگ ہوں جو شراکت کے ساتھ تجارت کرتے ہوں اور وہ خوش دلی کے ساتھ سال کے آخر میں اپنے آپ کو مطمئن کر پاتے ہوں. شاید ان کی پرسنٹیج 2-3-4، ورنہ 90-95% جوائنٹ وینچر کاروبار سب روتے ہیں اور گندی عدالتوں میں، کالے قانونوں میں، برطانوی، فرانسیسی، دیوانی، سول مقدمات کا جو کوڑا بھرا پڑا ہے. سبب اس کا کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے معاملات بین العبد و ربہ معاملات خراب ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ معاملات بہتر کر سکے. سو آپ دیکھ لیں، ہمارے تجارتی، ہمارے دیوانی، ہماری سول عدالتیں، زمینوں کے شراکت کے معاملات، تجارتوں کے معاملات، ہماری یہ عدالتیں بیچاری بھری پڑی فائلوں کے انبار ہیں. ہر شخص مقدمے میں جھوٹ بولتا ہے. اور مسجدوں سے پوچھ لو کہ ہمارا حال، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے. یاد رکھیے یہ معیار ہے، سٹینڈرڈ. اس کو سٹینڈرڈ سمجھیے. ایک فرد کا اسلام اور ایمان اور اخلاق اور کردار جانچنا ہو تو اس کی نماز کو دیکھیے، اور اسی طرح ایک قوم کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کا ایمان جانچنا ہو تو اس کی نماز کی حالت. اللہ اکبر. آپ سب جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کے بعد امراء مسلمین وہ جب ذمہ داریاں تفویض کرتے تو نماز دیکھتے. حضرت عمر ابن الخطاب کے بارے میں تو یہ بات پوری طرح مشہور ہے کہ وہ جب گورنر لگاتے تو اس کی نماز دیکھتے، اور جب گورنروں کو اپنے علاقوں میں، امصار میں، شہروں، صوبوں، اقالیم میں بھیجتے تو ان کو صاف طور پر تنبیہ کرتے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. میں جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، خلیفہ ثانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ، میری نگاہ میں تمہارا
سب سے اہم کام نماز ہے۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ آج دیکھ لیں ہمارے بیچارے گورنر، وزیر اعلیٰ، عہدے داران، صدر صدور متعین ہوتے ہیں، نہ متعین کنندہ کے پاس نماز پر اہتمام ہے، نہ متعین کیے جانے والے کے پاس نماز پر اہتمام، نہ معین کنندہ کے پاس کوئی اہتمام بالصلوات ہے، اور نہ ہی متعین کردہ کے پاس کوئی اہتمام بالصلوات۔ آج ذہن ہی بدل گیا ہے بالکل، بلکہ جو بیچارہ ڈیوٹی ٹائم میں نماز کی طرف جاتا ہے اس کے بارے میں ایک عجیب سی پھیکی شہرت بیوروکریٹس پھیلا دیتے ہیں، وہ فلانے افسر صاحب، یہ تو مولوی صاحب، یہ مسٹر ٹائپ کے بیوروکریٹ اس بیچارے افسر کی بابت ایک عجیب استہزاء کی، ایک مضحکہ خیزی والی شہرت پھیلا دیتے ہیں کہ جی وہ تو 8 گھنٹہ نماز کو لگا۔ تضحیک اڑائی جاتی ہے آج کے معاشرے میں ان ذمہ داروں کی جو بیچارے دوران ڈیوٹی نماز کو کوئی وقت دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عماد اور ستون قرار دیا اور وہ ستون ہمارے معاشرے میں گر گیا، تو پھر یہ فیصلہ کر لینا، یہ نتیجہ اخذ کر لینا مشکل نہیں ہے کہ ہماری اسلامی حالت، ہماری قومی حالت، ہماری آئیڈینٹی کیا قائم رہ پائے گی۔ سوچ سمجھ والے مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہمارے اندر اللہ رب العزت کا مقرر کردہ ایک معیار گر جائے گا تو اس کے گرا دینے کے بعد ہمارا استحکام، ہماری سالمیت، ہمارا تشخص برقرار رہ پائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی طرف سے معیار اٹل ہے۔ یہ ہم ہیں آج بے عقل اور بے وقوف احمق امت مسلمہ جو اس وقت اپنے معیار کافروں کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کے نقطہ نظر سے متعین کرتی ہے۔ اقتصادی معیار، سیاسی معیار، معیشت کا معیار، ترقی کا معیار، اللہ کی قسم آسمانوں سے اس دنیا کے رب نے دنیا کو قائم کرنے یا اس کو گرا دینے کا معیار وہی رکھا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ ناممکن ہے، مستحیل ہے۔ مسلمانوں تم نماز کو گرا دو، اللہ تم کو کھڑا رہنے دے، یہ ناممکن ہے، یہ مستحیل ہے۔ اور یقین کر لو، تم نمازوں کو قائم کر دو، بھلے تمہارے پاس ڈالر نہ ہو، ایٹم نہ ہو، ٹیکنالوجی نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تم نماز کو کھڑا رکھ دو، اللہ رب العزت تم کو گرنے نہیں دے، یہ اللہ کا وعدہ۔ دیکھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار دیا، اپنے امیروں یا حاکموں یا اپنے گورنروں کی اطاعت کرو، ان کے خلاف خروج نہ کرو، ان پر ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی کی کتنے ہی فراہمی، کب تک؟ ما اقاموا الصلاۃ، ما اقاموا الصلاۃ، جب تک حاکم نماز کو کھڑا رکھے تم حاکم کی حکومت کو نہ گرانا، اگر وہ ظلم بھی کرے تو برداشت کرتے جاؤ۔ ان اخذ مالک ضرب ظہرک ظلمک جلدک شتمک، کتنے الفاظ ہیں، تجھے وہ گالی دے، تجھے کوڑا مارے، تیرا مال چھین لے، تجھ پر ظلم کرے، ما اقاموا الصلاۃ، جب تک وہ
کرے تم اس کو نہ گرانا. ما اقاموا الصلاة والحدود، جب تک وہ نماز کو کھڑا رکھیں تم اس کی حکومت کو نہ گرانا. اللہ کے نبی نے معیار بتلایا. اور جب وہ نماز کو گرا دے پھر چاہے وہ 16 کروڑ کو سونے سے لاد دے، پھر اسلام کہتا نہیں، جو مسلمانوں کے معاشرے میں نماز کو گرا دے، حدود اللہ کی شریعت کو گرا دے، اس کو کھڑا رہنے کا جواز ہی کوئی. صرف یہی نہیں کہ میرا دل گواہی دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ قاعدہ متبع ہے، متبع. مسلمان صرف نماز کو قائم کر دے، بھلے ان کے پاس مادی اسباب کے نام سے کوئی چیز نہ ہو، اللہ رب العزت ان کو گرنے نہیں دے. دیکھو نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. آپ یہ نہ کہیے کہ ہم بات اپنی گرہ سے کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ یہودی اور عیسائی تورات و انجیل کو کھڑا کر دیں، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو عبادات اور فرائض اور نواہی کا نظام اللہ نے دیا اس کو کھڑا کر دے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی آ جائے گی، یہ فرمایا أَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں اوپر سے بھی کھلاؤں گا ان کو نیچے سے بھی کھلاؤں گا. ان کی زمینیں بھی دفینیں اگلیں گی، خزینے اگلیں گی، اور ان کی چھتیں بھی سونا برسیں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ آیت اور واضح ہے. اگر بستیوں، ملکوں، شہروں، بر اعظموں، بر صغیروں، جنوب ایشیا والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ نمازیں پڑھ دیں، اگر یہ ایمان کا ثبوت دے دیں، اللہ رب العزت کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں آسمانوں اور زمینوں سے ان پر برکتیں کھول. میرے بھائیوں، ہمارا ذہن نہیں بنا. ہم ختنے کے مسلمان تو ہیں، ہم عقیدے کے مسلمان نہیں ہیں. ہمارا اسلام موروثی، وراثتی، آبائی، خاندانی ہے. ہمارا اسلام پڑھا ہوا، سیکھا ہوا، سنجیدگی کے ساتھ معمول بہی اسلام، پوری عقیدے کی شعور کے ساتھ اسلام، پورے عمل کے ثبوت کے ساتھ اسلام، ہمارا وہ اسلام نہیں. ہمارا وراثتی اسلام ہے. باپ دادا مسلمان تھے سو ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ختنہ کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں بچہ بالغ ہوتا ہے وہ شادی کے کلمے پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں بندہ مر جاتا ہے وہ مولوی سے جنازہ پڑھوا کے دفن کرتے ہیں. ہمارا یہی اسلام، یہ میت اسلام، یہ آدھا ادھورا لولا لنگڑا اسلام ہمیں نہ ہندو کے سامنے، نہ یہودی کے سامنے، نہ امریکہ بے ایمان کے سامنے، نہ دنیا کے کسی شیطان کے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. اللہ نے تو ہم کو کہا تھا ان اقیم الدین، تم دین کو کھڑا کرو. دیکھو نا قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان اقیم الدین، کھڑا کرو دین. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین کو کھڑا کرنے میں لڑائی نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، مذہبی ٹولے الگ الگ نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف فسادات انتشار میں نہ آؤ. ان اقیم الدین، دین کو کھڑا کرو.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز کو قائم کرو، زکات ادا کرو، مشرک نہ بنو. ہم اہل حدیث بچہ نماز نہ پڑھے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ مشرک ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو. گویا قرآن کے ویژن میں، قرآن کے نظر فوکس میں جو نماز نہیں پڑھتا بھلے وہ کہے آمنت باللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، اتنے کلمے، قرآن کہتا نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا، مشرک. دیکھ لو نماز کی حالت یہ ہے کہ بہت کمزور لوگ ہیں جو بیچارے مسجدوں میں آتے ہیں. کہو تو کسی گورنر سے مسجد کا منہ کر لے، کبھی نہیں کرے گا. کہو کسی صدر سے کہ آ چل ظہر کو عصر کو، شرم آتی ہے اس کو، نہیں آئے گا. اور اسی طرح جو جتنا بڑا ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی مسجد سے دور، نمازوں سے دور. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ٹکریں آپ نے بھی سب مار کے دیکھ لی. بہت پالیٹکس، ڈیموکریسی اور کافروں کے کلین ان کے الائز بن کے دیکھ لیا، بنا بنایا کچھ بھی. مسلمان ملکوں نے ذلت حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. مسلمان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ کافر کے ساتھ مل کے کھڑا ہو جائے، چاہے جائے کہ آج مسلمان کافر کے نیچے لگ کے کھڑا ہے. ذہن بناؤ، اللہ کی قسم ذہن بناؤ. ہمارا ذہن نہیں بنا. اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالی انبیاء کا ذہن بیان ہے. یعقوب علیہ السلام موت آ گئی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا، یعقوب نے مرتے وقت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام سارے بیٹوں کو کھڑا کر کے بنی اسرائیل کا جد امجد جب مرنے لگا، دنیا سے رخصت ہونے لگا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ منظر بیان کر دیا. اپنے بیٹوں سے یہ نہیں پوچھا تیرے اکاؤنٹ میں کتنے ملین ہیں، تیرے اکاؤنٹ میں کتنے بلین ہیں، تو کہاں سے کھائے گا، تو کیسے جیے گا، تیری اکانومی کس پر بیس کرے گی. نہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کا سالار اعلی. اللہ نے قرآن مجید میں منظر بیان کیا. آج وہی بنی اسرائیل کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کے دشمن اور ساری مسلم دنیا پر ظلم اور بربریت اور وحشت کی آندھی چڑھا لا. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا یعقوب علیہ السلام کا. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت نے آن لیا علیہ السلام. اذ قال لبنیہ، جب وہ اپنے بیٹوں سے لگے پوچھنے. کیا پوچھنے لگے؟ تمہاری انڈسٹری، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری اکانومی، تمہارا روپیہ پیسہ. اللہ، آج پاکستان میں جس بڑے کو پوچھ لو زوال کے اسباب
کہے گا ہماری اقتصادیات نہیں ہے، ہماری انڈسٹری نہیں ہے، ہماری ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارا بیڑا غرق ہے. اللہ کی قسم بیڑا ایسے ہی غرق ہے. کسی صدر کو پکڑ لو، کسی سیاسی لیڈر کو پکڑ لو، اس کو پکڑ کے پوچھو پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور کیا مقوم ہے مستقبل کا. مستقبل کو کھڑا کرنے والا مضبوط ستون کون ہے؟ حرام ہے جو ان کی زبان پر ایک دفعہ یہ آ جائے اسلام اللہ کا دین، الصلوات، الزکات، الحج، الجہاد. حرام ہے اللہ کی قسم جو ان ظالموں مسلمانوں کے دشمنوں کی زبان پر یہ انبیاء والا جملہ کر دیا. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت نے آن لیا، اذ قال لبنیہ، ان بیٹوں سے جو نبی بنے، ما تعبدون من بعدی، مجھے فکر نہیں تمہارے پیسوں کا، اللہ رزاق ہے، مجھے فکر ہے تمہارے عقیدے کا، تمہارے دین کا، کہ اگر دین برباد ہو گیا، تم نے عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی بندگی کو تج دیا، ترک کر دیا، تو تم نہیں بچو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن مسلمون. تب جا کے یعقوب علیہ السلام کو سکون و چین آیا کہ ہاں عقیدہ پکا ہے، ذہن بنا ہوا ہے. نعبد الہک و الہ آبائک، سب بیٹوں نے یک زبان کہا ابا جان آپ کا معبود، آپ کے آبا و اجداد کا معبود، ابراہیم کا معبود، فلانے دادے کا پردادے کا معبود، الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ہم تو اللہ پر اسلام لائے ہیں، معبود تو وہی ہے، نعبدو، ہم اس کی عبادت کریں گے. میرے بھائیوں، قوم برباد ہو رہی ہے، ملک زوال پذیر ہے. پاکستان اپنی آزادی کو مشکوک کیے ہوئے ہے. ملک کی سالمیت، جغرافیائی نظریاتی سالمیت خطرے سے دوچار ہے. ملک کی مشرق اور مغرب کی سرحدوں پر فوجیں سوار ہیں، مگر ان سارے سنگین ترین حالات کے باوجود ساری دینی جماعتیں، سب سیاسی جماعتیں، سارا حکومتی ٹولہ دیکھ لو، ان کا متبع، ان کی پلاننگ، ان کی کارکردگی، وہ سارے کہہ رہے ہیں الیکشن الیکشن. وہ جو حکمران ہے ظالم، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ امریکہ. ہے کسی کو اللہ یاد؟ اللہ کسی کو یاد نہیں، اسلام کسی کا جواب نہیں، جہاد کسی کا منہج اور حکمت عملی نہیں. ڈر رہا ہے آج مسلمان، یہ لفظ ایمان، اسلام، جہاد، اللہ رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس شریعت پر ہیں، اس پر کھڑے رہیں گے، اس پر کٹ مریں گے، اس کے لیے دنیا میں جیئیں گے، اسی کے لیے ہم لڑیں گے. اللہ کی قسم یہ لفظ بولنے سے آج مسلمان کو خوف آتا ہے، ہیبت آتی ہے، ڈر جاتا ہے، کمزور پاتا ہے. عام مسلمان تو دور کی بات، آج ہمارا مولوی، ہمارا عالم، ہمارا دینی طبقہ اس بات پر نادم و شرمندہ ہے کہ جی ہر وقت جہاد جہاد کرتے ہو، جہاد کے سوا بھی کوئی بات کر لیا کرو، تمہارے اس جہاد سے ہماری بڑی بدنامی. آج دینی طبقہ ہمارا مولوی آج یہ سوچ رہا ہے. عام طور پر یہی طعن ہوتا ہے، تم کچھ اور بھی بیان کر لیا کرو. دیکھو نا جی، اسلام تو بہت کچھ ہے، اسلام میں عبادات ہیں، اسلام میں معاملات ہیں، اسلام میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور جہاد بھی اسلام ہے، تم اور بھی بیان کر لیا کرو. آج یہ ذہن اللہ کی قسم عقل سے عاری، منطق سے دور، فہم سے بعید، ائمۃ السلف کی تاریخ سے غیر واقف ذہن، حالات سے نہ نپٹنے والا ذہن،
مسلمانوں کو زوال سے نہ نکالنے والا ذہن. آؤ میں آپ کے سامنے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ رکھتا ہوں. اسلام توحید ہے، اسلام عقیدہ ہے، اسلام نماز ہے، اسلام زکات ہے، اسلام نکاح ہے، اسلام روزہ ہے، اسلام بہت کچھ ہے. لیکن احمد ابن حنبل معرکہ لڑتا ہے معتصم خلیفہ کے ساتھ. خلیفہ گمراہ ہے، خلیفہ غیر مسلموں کے کلچ میں ہے، خلیفہ فتنہ ڈالتا ہے. القرآن خلق اللہ، قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. سارے مولوی ساتھ لگ لیتے ہیں. احمد ابن حنبل کھڑا ہوتا ہے. اس کے اہل السنہ کے کمزور لوگ ہمت نہیں پا رہے. احمد ابن حنبل اپنے عصر کا، اپنے زمانے کا امام و عصر ہی، مجتہد و زمانے ہی کھڑا ہوتا ہے. جیل میں جاتا ہے، قید میں جاتا ہے. لوگ اس کو آ کے کہتے ہیں امام صاحب نرمی کر لو، بات ٹل جائے گی، معتصم مر جائے گا، آپ کو موت آ جائے گی، فتنہ کسی طور دب جائے گا. احمد ابن حنبل کے ایک مسئلے پر جیل تک. قرآن مخلوق تو ایک مسئلہ ہے، اسلام کے تو 75 مسئلے ہیں. سوچ سکتا تھا احمد ابن حنبل کہ کوئی بات نہیں، نماز قائم ہے، مسجدیں کھلی ہیں، زکات صدقات جاری ہیں، فقہی بحث و مناظرے تو چل رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے ایک مسئلہ پر چپ سادھ لو، پاکٹ کر لو، نرمی اختیار کر لو، پیکج ڈیل کر لو. نہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم، زمانے میں ایسا وقت آتا ہے کہ ایک مسئلہ اسلام کا کل اسلام کی نمائندگی بن جاتا ہے. مسئلہ وہ ایک ہوتا ہے لیکن وہ پورے اسلام کی نمائندگی بن جاتا ہے. اس وقت معتصم باللہ، وہ جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، یونان کے افکار سے، معتزلیوں سے، یہودیوں کے افکار سے متاثر ہو گیا تھا. قرآن کو مخلوق کہتا تھا، منوا رہا تھا، جبر کے ساتھ، قہر کے ساتھ اعتدال آ رہا تھا، سنت عقیدہ مٹ رہا تھا. احمد ابن حنبل ایک مسئلے پر کھڑا ہو گیا، معرکہ لڑا، مناظرہ کیا، خلیفے سے ٹکرایا، قید میں گیا. صرف قید نہیں، خلیفے نے بلا کے اپنے سامنے نصب کر دی سولی. احمد ابن حنبل کو لٹکا دیا. جلادوں کی ٹیم منگوا لی، ہر جلاد سے کہا 2 کوڑے مارے گا، تیسرا تو نہیں مارے گا، تیسرا نیا جلاد آئے گا کہ تیسرے کوڑے میں تیرے ہاتھ میں کمزوری آ جائے. اتنے کوڑے برسائے احمد ابن حنبل کے جسم. کوڑے کھا کے جلاد کوڑے برساتا، طاقتور جلاد، 2 کوڑے مارنے کی اجازت تھی، تیسرا نہیں کہ تیسرے میں کمزوری آ جائے گی. تیسرا فریش جلاد آگے بڑھتا. کوڑے کھانے کے بعد خلیفہ معتصم احمد سے پوچھتا، کیوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹا؟ دہشت گردی چھوڑے گا کہ نہیں؟ پھر جہاد کا نام تو نہیں لے گا کبھی؟ شدت پسندی، انتہا پسندی سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں؟ ہماری مخالفت سے باز آتا ہے کہ نہیں؟ احمد کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر تم مخلوق پر مصر ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو کوئی آیت یا کوئی دلیل حدیث کی پیش کرو، احمد مان لے گا. اگر تم پیش نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم احمد نہیں مانے گا. تم کوڑے برساتے. آج میرے بھائیوں، تمہاری نمازوں سے امریکہ نہیں لڑتا. اللہ کی قسم، تمہارے روزوں سے، تمہاری زکاتوں سے، تمہارے مدرسوں سے امریکہ نہ لڑائی نہیں کر رہا. امریکہ، برطانیہ، فرانس، وہ دنیا میں ایک لفظ پر لڑ رہے ہیں، جیم ہے الف دال، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آج جہاد اسلام کا ریپریزنٹیٹو. آج جہاد کے معنی اسلام ہے. آج اسلام کے معنی انتہا پسندی. آج جہاد کا لفظ اسلام کا نمائندہ لفظ. نمازوں کی نمائندگی جہاد، زکاتوں کی نمائندگی جہاد، داڑیوں کی نمائندگی جہاد، تمہارے اسلام کے سیاسی نظام، امارتی نظام کی نمائندگی جہاد. آج لفظ جہاد اسلام کا نمائندہ ہے. یہ وقت آتا ہے تاریخ میں کہ ایک مسئلہ پورے دین کا تاجدار بنتا ہے. آج جہاد
پورے اسلام کا تاجدار بنا۔ آج یہ سوچ غلط ہے کہ جی آپ جہاد کے علاوہ بھی کچھ بیان کیا کرو۔ اللہ کی قسم ساری دنیا میں مسلمانوں کی لاکھوں یونیورسٹیاں بیان نہیں کر رہی، مسلمانوں کے لاکھوں مدرسے بیان نہیں کر رہے، مگر لڑائی کس پر ہے؟ لڑائی اسلام پر ہے۔ اور اس اسلام کا ووکل ماؤتھ کیا ہے آج؟ جیم ہے الف دال۔ آج جہاد نمائندہ بن گیا۔ آج جو جہاد کے ساتھ کھڑا ہے وہ اسلام کے ساتھ کھڑا ہے، جو جہاد سے بیٹھ گیا اللہ کی قسم گویا کہ وہ اسلام سے بیٹھ گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا میرے گھر کے حج کرنے والوں کو پانی پلانا اور میری مسجد حرام میں میرے گھر حرمت والے میں نماز پڑھنا، کیا تم نے اس کو ایمان و جہاد کے برابر کر دیا؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے نزدیک یہ دو عمل برابر نہیں۔ آج نمائندہ مسئلہ اسلام کا جہاد ہے۔ آج جو جہاد کے ساتھ ہے پھر کسی تعارف کی ضرورت نہیں، معروف ہے یہ قرآن کے ساتھ ہے، یہ آرتھوڈکٹ ہے، یہ پکا کٹر ہے۔ اللہ کی قسم آج جو قرآن جہاد کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ، اور جو جہاد سے آج بیٹھتا ہے اللہ اکبر، اس کا معنی وہ پیکج ڈیل پر رضامندگی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جنتیں لینی ہیں نمائندہ مسئلے پر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ سے قربت حاصل کرنی ہے تو اللہ رب العزت کے نمائندہ مسئلہ پر کھڑے ہو۔ آج دنیا کے اندر فارغ جہاد ہے، جہاد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان فارق کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس فارق کی نمائندگی جہاد کر رہا ہے۔ دیکھ لو ساری دنیا گنگی بن گئی۔ ایک وہ ملائیشیا کا مہاتیر محمد، وہ بیچارہ بولا ہے، اس نے کہا کشمیر پر ظلم، ہم بنیاد پرست، اس نے صاف کہا بنیاد پرستی ہمیں اس پر فخر ہے، کشمیر کا مسئلہ فوراً حل کرو، بھارت اس میں ظالم ہے۔ آپ نے دیکھا ساری دنیا اس پر ٹوٹ پڑی۔ اب بیچارہ دب کے استعفا پیش کرنے کی سوچ رہا ہے۔ کیوں؟ امریکی دباؤ بڑھ گیا۔ آسٹریلیا، ہالینڈ، انہوں نے آنکھیں دکھائیں، ہمارے قریب رہ کے یہ بنیاد پرستی کی بات کرتا ہے۔ مشرق بعید کے مسلمان ملکوں میں باشعور انسان محمد مہاتیر، اکیلا مسلمان سربراہ مسلم قضایا میں آواز اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا بنیاد پرستی تانا نہیں ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، ہماری بنیاد اسلام ہے۔ چھوٹی سی بات کی کوئی فوج لشکر نہیں بھیجے، ساری دنیا تیری کرنسی کو گرائیں گے، ڈالر تیرے اندر بحران لائے گا، امریکی سفارت خانہ پوری قوت سے چڑھ جائے گا۔ دیکھ لو آج کہیں یہ آواز نکال کے دی۔ یہ نہ کرو پھر کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو سب برداشت رہے گا۔ محتسم احمد بن حنبل سے کہتا تھا یہ مسئلہ چھوڑ دے، جو تو کہتا ہے میں نافذ کرتا ہوں۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتا تھا اس ایک مسئلے پر احمد اڑ گیا، تو جلاد لے آ، تلوار لے آ، جو مرضی کر۔ ہاں ایسا وقت آتا ہے جب کوئی ایک مسئلہ پورے دین کا نمائندہ نام بن جائے۔
اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بہت دباؤ ہے، پاکستان پر دباؤ ہے، ساری مسلم دنیا پر دباؤ ہے، کافروں کی بڑی سازشیں ہیں، ان کے بیان کا یہاں وقت متحمل نہیں، لیکن ایک حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں کہ ساری دنیا اسلام میں بھی آج ابھرتا ہوا مسئلہ جہاد، اور ساری دنیا کفر میں آج سب سے خوفناک لفظ اور فلسفہ جہاد۔ پہلے کیا اصول تھے؟ جینڈر ایکویلٹی، مساوات، اس کے بعد فریڈم، یہ پچھلے دہائیوں کے اصول تھے۔ پچھلی دہائیوں کے جو دنیا میں متداول الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ حقوق، حریات، مساوات، جمہوریت۔ ایک گندی فلسفی، کافر بے ایمان ہمیشہ مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ پلید وہ اندر سے ہوتا ہے، اپنی گندے ذہن کو شوگر کوٹ کر کے وہ مسلمانوں میں ٹرمینالوجیز پھیلاتے ہیں۔ پچھلے ڈیکیڈز اور دہائیاں ڈیموکریسی، سوشلزم، کمیونزم، تھرڈ ورلڈ، نیو ورلڈ آرڈر، یہ تھے الفاظ سارے کے ساتھ۔ ایسی ہوا نکالی اللہ نے غبارے سے، قسمم باللہ مجھے اس بات سے رتی بھر خوف نہیں کہ ہمارے بیٹوں، ہمارے بھائیوں کی جانیں تلف ہوئیں، گردنیں کاٹ دی گئیں، بارود برسائے گئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں قتل سے بہتر کوئی بات نہیں۔ وَلَسْتُ أُبَالِي، صحابی نے کیا کہا؟ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعُ، میں کس کروٹ گرتا ہوں مجھے پرواہ ہی نہیں۔ لَسْتُ أُبَالِي، مجھے رتی بھر فکر نہیں۔ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، جب میں اسلام پر قتل کر دیا جاؤں مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میں کدھر گرتا ہوں، کتنے ٹکڑے۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، ہاں میرا کٹ کے گرنا میرے اللہ کے لیے ہو، مجھے اس بات کا کوئی فکر نہیں کدھر گرتا ہوں، کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، کیا سزا دیا، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں، میں اس کو کوئی نقصان شمار نہیں کرتا۔ ہمارے مغربی بازو پر یا ہمارے مشرقی حصوں پر ہمارے کتنے بھائی بیٹے قتل ہوئے، لیکن مجھے اللہ کی قسم اس بات پر اطمینان ہے کہ یا اللہ ان قتلوں نے، خون کی دھاروں نے لفظ جہاد کو دنیا میں اوج ثریا تک پہنچا۔ آج اسلام ٹکرا رہا ہے، ٹکرانے کی پوزیشن، آج اسلام ڈرا رہا ہے، کافر ڈر رہا ہے، اور اسلام کا یہ ڈرانا اور کافر کا یہ ڈرنا اور دونوں کے بیچ یہ معرکہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی کو جہاد۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جیسے کہ گفتگو نماز کے حوالے سے چل رہی تھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ منکرات اور فواحش سے روکنے والی نماز ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، جب نماز خالص اور سنت کے مطابق ہوگی تو یقیناً وہ پڑھنے والے پر تأثیر چھوڑے گی۔ اللہ نے عمل نماز، فرض نماز کی یہ خاصیت و تأثیر رکھی کہ
کہ جب یہ قبول ہوتی ہے تو دل پر اطمینان اور نیکی کی طرف رغبت بڑھتی ہے، مگر یہ تب ہوتا ہے جب نماز خالص نیت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس مسئلہ پر بہت کہا سنا جا چکا، بلکہ اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ بہت سی کتابیں، بکلیٹس، چھوٹے پیمفلٹ نماز پر ملتے ہیں، نماز محمدی کے نام سے، صلاۃ الرسول کے نام سے، صفت و صلاۃ النبی کے نام سے۔ ہر محدث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بیان اپنی کتاب میں درج کیا، اور سب سے مستند اور بہتر ایک چھوٹا سا رسالہ اس صدی کے عظیم محدث شیخ البانی رحمت اللہ علیہ جو حال ہی میں وفات پا گئے، ان کا بھی ایک رسالہ مترجم اردو میں موجود ہے، صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بیان، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کأنک تراہا، گویا کہ اے پڑھنے والے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اتنا مستند، اتنا مدلل، صحیح حدیثوں کے مطابق البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ تصنیف کر دیا جو الحمدللہ موجود ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ نماز کے عمل کی عظمت اور اس کی جلالت شان اور اس کے فوائد اور مسلم معاشرے میں اس کی مقومانہ حیثیت کے باعث ہم سب پر واجب ہے کہ ہم ایسی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں جو مترجم ہیں اور انگریزی زبان تک میں بھی ترجمے ہیں، ان سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کیسے کھڑے ہوتے تھے، نیت کیسے کرتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، تشہد، ایک ایک چیز، کیفیت، حیات، سب کچھ بیان ہے۔ سو اس پر توجہ کر کے ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں تاکہ ہماری نمازیں قبول ہوں۔ جب نمازیں مکمل مقبول پائی جائیں گی تو پھر اللہ رب العزت دوسرے اعمال میں غور کرے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔